السلام علیکم، میرا نام ہے مہتاب علی اور آج میں آپ کی خدمت میں کچھ انفارمیشن لے کے آیا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اور جو بھی آپ نے کرنا ہو کیجیے۔ تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویکسین کے انتظار میں، جو لوگ فلائٹس کھلنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو افغانستان کے ذریعے سعودیہ جانا چاہتے ہیں، جن کی ری انٹریز ختم ہو چکی ہیں یا ان کی ری انٹریز باقی ہیں، یا انہوں نے ٹکٹ کروانے ہیں کسی بھی حساب سے، جن کا لنک سعودیہ سے کی طرف انہوں نے سفر کرنا ہے، اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ اور اس کا جو مین ٹاپک ہوگا وہ ویکسینز کے اوپر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے میسیجز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر لوگوں کے آپس میں جو کنٹیکٹ ہو رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویکسین لگا لو تو آپ کا فائدہ ہے، اور ویکسین لگاؤ تو پھر آپ کا جانا بہت ایزی ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو 7 دن کا کرنٹین ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، 2 لاکھ کا تقریباً بن رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو لاسٹ میں بات کروں گا کہ وہ کم کیسے ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو 4 ویکسین سعودیہ نے اپروو کی ہیں، وہ کیا پاکستان میں مل رہی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ تو جو پاکستان کے مین بڑے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ کرونا ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، اور جو بڑے بڑے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، بڑے نامی گرامی ہاسپٹلز ہیں اور انٹرنیشنل طور پہ بھی ان کا جو ہے نام ہے، ان سے میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کرایا کہ ان کے پاس کیا یہ چاروں ویکسینز اویلیبل ہیں کہ نہیں۔ تو وہ چند انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ صورتحال ہے اور نیکسٹ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سا قدم اٹھانا ہے اور کیسے اپنی جاب کے اوپر واپس پہنچنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کانٹیکٹ کیا وہ الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں کانٹیکٹ کیا، اور ان سے جب میں نے بات کی کہ بھئی آپ کے پاس ویکسین لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی ہمارے پاس ویکسین لگ رہی تھی، ابھی ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ویکسین نہیں لگ رہی، ہمارے پاس اسٹاک ختم ہو چکا ہے۔ اور ان کے پاس جو ویکسین لگ رہی تھی وہ چائنا کی ویکسین تھی اور رشین ویکسین تھی، آپ کو پتہ ہی ہے اس کا نام، آپ دیکھ پاکستان کے اندر وہی لگ رہی ہے جو گورنمنٹ نے جو الاؤ کی ہوئی ہے، وہی ان کے پاس پرائیویٹ طور پہ بھی لگ رہی ہے جس کے وہ چارجز لیتے ہیں۔ اور جب میں نے ان سے سعودیہ کی جو 4 ویکسینز ہیں جو سعودیہ پریفر کرتا ہے، اس کو اسٹرازینیکا اور فائزر، اس کے بعد موڈرینا اور جانسن، تو ان کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ویکسین نہیں لگ رہی، نہ ہمارے پاس اسٹاک ہے اور نہ یہ لگ رہی، اور جو پہلے لگ رہی تھیں دوسری چائنا کی اور رشیا کی، اب وہ نہیں لگ رہی ان کے پاس، اب وہ بھی نہیں لگ رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جو میں نے کانٹیکٹ کیا تو وہ تھا اپل ہاسپٹل بھی بہت اس کا نام ہے، تو اس کے وہاں جا کے جب میں نے کنفرم کیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں لگ رہی، اور یہ بھی بہت بڑا نام تھا اس ہاسپٹل کا، یہاں سے بھی لوگ ٹیسٹ کروا گئے، تو دبئی، سعودیہ اور قطر کے کرونا کا ٹیسٹ، اور ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کنفرم کیا جی قائد اعظم ہاسپٹل والوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس سائنو فارم لگ رہی ہے اور سائنو ویک ایک ویکسین ہے، یہ لگ رہی ہے، اور ہمارے پاس جو سعودیہ کی میں نے ان سے بات کی کہ جو 4 ویکسینز ہیں اس کے نام لیے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ ہمارے پاس نہیں لگ رہی، نہ پہلے لگ رہی تھی اور نہ اب لگ رہی ہیں، اور نیکسٹ کوئی پتہ نہیں اسٹاک آ جائے یا آرڈر ہو یا کچھ، یا آرڈر ہوا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ جو 2 ہیں یہ پہلے لگ رہی تھیں، ابھی ان کی بکنگ ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ جو اسٹاک پڑا تھا وہ آلریڈی بکڈ ہو چکا ہے، اب نیو اسٹاک آئے گا تو اس حساب سے بکنگ ہوگی۔ اس کے بعد میں نے رابطہ کیا چغتائی کی کچھ برانچز ہمارے پاس ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں بھی، تو راولپنڈی والی برانچ سے میں نے کنفرم کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس ابھی رشین کی جو ویکسین ہے وہ لگ رہی ہے، پہلے چائنا کی تھی وہ ختم ہو گیا جب اسٹاک، تو اب رشین کی ہے، یہ لگ رہی ہے، اور یہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 21 دن کا بھی ہے اور 28 دن کا بھی ہے، تو یہ 21 دن اس کا دورانیہ ہے، اور جو پہلے والی لگ رہی تھی اس کا، چائنا والی کا، اس کا 28 دن کا دورانیہ تھا۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس یہ چاروں جو سعودیہ والی ہیں ان میں سے کوئی آپ کو پاس اویلیبل تھی، تو انہوں نے کہا تھا جی پہلے لگ رہی تھی ہمارے پاس اسٹرازینیکا جس کا 21 دن دورانیہ تھا، تو وہ ابھی ختم ہو چکی ہے، اور نیا سٹاک کب تک آئے کچھ علم نہیں ہے، تو لیکن اب جیسے ہی وہ سٹاک آتا ہے، اب اگر ہم سے دیر ہو جاتی ہے کانٹیکٹ کرنے میں تو شاید کہ وہ بک ہو جائے،
تو لہٰذا یہ دیکھ لیں صورتحال ہے ساری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ویکسین ہمیں میسر آ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کا ایک ویکسین سے دوسری ویکسین کا دورانیہ کتنا ہے؟ 21 دن کا دورانیہ۔ اس کے بعد 21 دن کے بعد 14 دن آپ کو مزید اپنے ہی کنٹری سٹی میں رکنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو یہ 14 دن وہ، 21 دن وہ، اور یہ جو ابھی دورانیہ ہے جس میں نہیں مل رہی ہے، اس کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 2 منتھ کے قریب تقریباً چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی ری انٹریز تھوڑی رہ گئی ہیں، وہ لوگ جن کے کامیں تھوڑے ٹائم پہ کے لیے باقی رہ گئے ہیں اور ان کے پاس اگر اماؤنٹ ہے تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے راستے پہنچیں اور اپنی جاب کو بچائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرائسس میں جا رہا ہے۔ تقریباً ہر گھر، ہر ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت کرائسس کی طرف یعنی کہ جا رہی ہے، اور ہم جو پاکستانیز ہیں ہمارا بھی اسی ایک کوئی آدمی باہر جاب کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے باقی سب پیچھے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ خرچہ تو ہے، یا تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں، فلائٹس کھولیں، کمپنی کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوں، وہ آپ کی ری انٹریز بڑھا دیں، وہ آپ کے کامیں لگا دیں، تو ڈائریکٹ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اگر ویکسین لگائی ہوگی تو آپ کی بچت ہوگی، لیکن وہ بھی اس صورت میں ہے کہ اویلیبل ہو، فی الوقت اویلیبل نہیں ہے، اور نیکسٹ کدھر اویلیبل ہوگی، کہاں اویلیبل ہوگی، کچھ علم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرنطینہ کرنا پڑے گا، اس کے بھی ایکسپینس ہے، لیکن کچھ سٹیز ایسے ہیں جو ریاض اور دمام کے علاوہ جو تھوڑا سے ہٹ کے جو سٹیز ہیں، اگر ان کے اندر انہوں نے قرنطینہ سینٹر کا اعلان کیا کہ یہ ہوٹلز قرنطینہ ہوں گے، تو وہاں کے ریٹس چیک کریں، ان کے ریٹس کم ہیں تھوڑے، تو وہاں پہ آپ کا قرنطینہ ہو سکتا ہے۔ ابھی نیو ٹائم ہے، اس لیے 3 اسٹار اور 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز نے اپنے جو ایکسپینس ہیں ان بتایا ہے، تو وہ کچھ زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ جو 1300 ریال اور $1300 اور $700 بتا رہے ہیں وہ ان کے ہیں، تو جو تھوڑے سے کم ہوٹلز ہیں ان کی جو ایکسپینس ہے وہ کم ہوں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں مزید اگر ہوٹلز کی لسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں شاید ایسے ہوٹلز مل جائیں جہاں پہ ہم جا کے اسٹے کر سکتے ہیں اور اپنی جاب پہ واپس پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آج کی انفارمیشن تھی، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ رکنا چاہتے ہیں، انتظار کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہونے کا، یا اگر آپ کے پاس ایکسپینس ہے، برداشت کر سکتے ہیں، تو کسی دوسرے ملک کے ذریعے نکلیں۔ اس کی بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں افغانستان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ میں گیا ہوں خود افغانستان کی ایمبیسی کے باہر، اور سارا اس کا جو ڈیٹیل تھی وہ آپ تک شیئر کی۔ مزید بھی انشاءاللہ جو انفارمیشن آپ میرے تک پہنچے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو، السلام علیکم۔